قاضی حسین احمد کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. میرے محترم دوستو، ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اعمال کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کیا ہمارے وہ اعمال زیادہ ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوں اور اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بننے والے ہوں، یا وہ اعمال زیادہ ہیں جو اللہ رب العزت کو غصہ دلانے والے ہوں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہوں؟ کیسے اعمال جو ہے، کن کا پلڑا بھاری ہے؟ ظاہر بات ہے ہماری زندگی میں ان اعمال کا حصہ زیادہ ہے جو اللہ رب العزت کے غصے اور ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، اور لوح محفوظ میں اپنے پاس یہ لکھ لیا ہے کہ میری جو رحمت ہے میرے غصے پہ غالب ہے۔ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے قرآن کریم، ہم جب اسے اٹھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو ذرا غور کریں، سب سے پہلی جو اس کی آیت ہے، سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں اپنا تعارف اپنی کن صفات کے ساتھ کرایا؟ ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف اپنے بندوں سے صفت رحمان کے ساتھ کرا رہے ہیں، صفت رحیم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کی ابتدا، اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں، کسی اور صفت کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، کچھ اور صفات بھی لا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے صفت رحمت کا انتخاب کیا، اپنا تعارف رحمان و رحیم سے کرایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت شروع ہی میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آؤ، اور میری رحمت جو ہے نا بہت ہی قریب ہے، میں آپ کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کو یوں بھی شروع کر سکتے تھے بسم اللہ القوی المتین، بسم اللہ شدید العقاب، بسم اللہ الجبار القہار، بسم اللہ العزیز ذی انتقام۔ یہ ساری جو ہے نا اللہ رب العزت ان صفات کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سب صفات کو چھوڑ کر رحمان اور رحیم کا انتخاب فرمایا۔ پھر میرے محترم دوستو، جب کوئی چیز مقصود ہوتی ہے تو اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس صفت کو بار بار ذکر فرمایا۔ ایک تو جو صورتیں ہیں، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں، ان میں سے 113 صورتوں کے شروع میں جو ہے نا رحمان بھی آ گیا ہے، رحیم بھی آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے صفت رحمان کو، الرحمن کا جو لفظ ہے، اس کو قرآن کریم میں 57 مرتبہ جو ہے نا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے ڈبل جو ہے صفت رحیم کا ذکر فرمایا ہے، 114 مرتبہ۔ اگرچہ 115 مرتبہ ہے، لیکن 114 مرتبہ صفت رحیم اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے اس کو ذکر فرمایا، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، جس کے ساتھ 115 بن جاتا ہے، اور وہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم۔ تو یہاں پر رحیم
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار اس صفت کا جو ذکر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر جو ہے نا وہ رحم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، کہ جتنے بھی تم گناہ گار ہو جاؤ اور جتنے بھی میری نافرمانیاں تم کر لو، لیکن پھر آنا تمہیں میرے در پہ ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ انسان دنیا کے اندر عجیب، دنیا کے اندر جب انسان کسی کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا ملازم ہے یا کسی کا ماتحت ہے، اور اس کی وہ نافرمانی کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، تو اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بالکل الٹ معاملہ ہے۔ کتنی کریم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے۔ یہاں پر تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اے میرے نافرمان بندو، ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ کہاں آنا ہے؟ میرے پاس آؤ، بلکہ دوڑ کر آؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت کی طرف، میری طرف جو ہے نا بھاگ کے آؤ۔ محترم دوستو، وہ شاعر نے کیا عجیب اشعار کہے ہیں، کتنے پیارے اشعار ہیں کہ بازا بازا، فارسی کے بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی بازا، کہ اے گناہگار واپس آ جا، واپس آ جا میرے در کے اوپر جو ہے نا، واپس آ جا، جو کچھ بھی تو ہے واپس آ جا، تو گناہگار ہے، تو کافر ہے، مشرک ہے، قبر پرست ہے، جو بھی ہے، میری طرف جو ہے نا وہ لوٹا، اور جو ہے نا نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ میرا جو در ہے یہ نا امیدی والا در نہیں ہے۔ این درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، اگر 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ توڑی ہے تب بھی میری طرف جو ہے نا واپس آ جاؤ، اور میں جو ہے نا معاف کر دوں گا۔ کیسا معاملہ ہے اللہ رب العزت کا! اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت کی طرف نہ جائیں اور انسان جو ہے نا گناہ کر کے مایوس ہو جائے، تو یہ اپنی ہی محرومی ہے میرے محترم دوستو۔ اس در کو ہم چھوڑیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ ہر جگہ بار بار مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے نا بہت قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد، وضو سے فراغت کے بعد، وہ یہ کہتا ہے من قال بعد ان يفرغ بوضوئه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايتها شاء، کہ جس نے وضو سے فارغ ہو کر دوسرا کلمہ پڑھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف جو ہے نا وہ نظریں اٹھا کر پڑھا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس میں سے جی چاہے وہ جو ہے نا داخل ہو جائے۔ تو دیکھیں میرے محترم دوستو، اس میں جنت کا ذکر فرمایا تو، اور جنت کے دروازوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ 8 دروازے، اور قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت جب جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ لہا 7 ابواب، فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے نا اپنی رحمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے لیے کہ تم میری رحمت کی طرف آ جاؤ اور اس کے مستحق بن جاؤ، میں نے تو تمہاری جنت کے دروازے بھی 8 رکھے ہیں کہ تم زیادہ آؤ۔ جب دروازے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کس لیے رکھتا ہے انسان؟ اگر گھر کے اندر 2 دروازے 3 دروازے رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ جب کوئی زیادہ مہمان وغیرہ آئیں یا ضرورت پڑے تو ان کو استعمال کیا جا سکے، رش کے اوقات میں۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے زیادہ دروازے رکھے ہیں جنت کے تاکہ تم زیادہ تعداد میں آؤ، اور جہنم کے میں نے کم رکھے ہیں تاکہ جہنم کی طرف تم نہیں آؤ۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رحمت، اللہ رب العزت ہمیں اس کا مستحق بنائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔